والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها واصوموا يوما. إلى آخر يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ لو سب. उम्मीदवार आया हूँ और मुँह ढांपे कफन से शर्मसार आया हूँ। मुझे बार गुनाहों चलने न दिया पैदल, हाँ बार गुनाहों ने चलने न दिया पैदल, इसलिए कंधों पे सवार आया। एक मरतबा बोला काबिल सद एहतराम सद तज़ीम व तकरीम
میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، انتہائی متبرک رات ہے۔ کیوں نہ ہوئے کہ جے رات کو خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان دے نال بابرکت رات آکھے۔ میرے دوستو، مالک لم یزل دیاں سارے اتے اتنیاں کرم نوازیاں ہیں کہ جنہ دی گنتری اور شمار ممکنات ہی چوئی نہیں۔ او ذات اساں دے کولو جتنا دور بھجنا چاہنے ہیں او رب سکو اتنا قریب کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا کوئی جرم کرے نا، تساں اپنے مجرم کو گلوے دیو، لبھے دیو، پولیس نے ذریعے، مخبروں نے ذریعے جو اپنے مجرم کو لبھوں تے لب کے اوکو سزا دیواؤں، اوکو ڈھکواؤں، اوکو بدھواؤں، تے میرا مالک او رحیم و کریم ہے جڑا اپنے مجرموں کو، مجرم بندیاں کو لبھے دے، گلے دے، تلاش کر کے آدھے آ میرا بندہ میں تے کو اس واسطے گلے دا ہم جو تے کو معاف کر چھوڑا۔ اودے واسطے او مالک نے کئی بہانے بنائے۔ کیا بنائے؟ بہانے بنائے کہ چھوٹی تو چھوٹی توری جو نیکی ہو بے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر تے محدث گزرن، اللہ دی دربار دے اندر جلے پیش تھا نا، توجہ کرائے۔ مالک لم یزل نے فرمایا غزالی کیا گھننا ہے؟ اللہ تیرے دین دی اتنی خدمت کیتی ہے، تیرے قرآن دیاں تفسیرہ لکھی ہیں، تیرے محبوب دے فرامین دیاں وضاحتہ لکھی ہیں۔ اللہ پاک فرمایا غزالی ان دے بدلے تمہیں تے کو دنیا چ دے چکیا کہ تے کو لوگ عالم آدھے ہن، فاضل آدھے ہن، محدث آدھے ہن، مفسر آدھے ہن، او بدلے دنیا چ دے چھوڑے بھی اور کچھ رس کیا گھننا ہے؟ اللہ میں تے ہی کچھ کیتے۔ فرمایا غزالی فلاں رات دے کہیں پہاڑ دے اندر تو بیٹھا میرے کلام دی تفسیر لکھدا ہمیں، قلم بوڑی بھی دوات دے اندر تے اون دے بعد کاغذ تے رکھی
تو لکھنا چاہتا ہمیں کہ اچانک ایک مکھی آئیے وہ تیری قلم تے بہ کے سیاہی چوسن پہ گئی ہے تین قلم روک گی کہ چلو اللہ دی مخلوق ہے تسیے پیاسیے میں ولا بھائی موڑ کھنسا اے سیاہی پی گھنے غزالی بظاہر تیرا یہ چھوٹا جیا عمل ہاں لیکن میں رب کو اتنا پسند ہے کہ تیرے اس عمل دے بدلے میں تے کو معاف کر چھوڑے اے بھائی جیڑے ہن بات سونا اٹھ سونا بے شک میں اپنا بیان مختصر کرے سا لیکن یہ بدمزگی نہ پیدا کرے سو تو میں گزارش کر رہی ہوں کہ رب دی رحمت بہانے کھڑی گلے دیے حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ابو داؤد شریف حدیث دی کتاب لکھی ہے حدیث دیا کتابوں جنہوں کو اساں صحائے ستہ دینا ہے یعنی 6 صحیح کتاباں انہاں وچوں ایک کتاب ابو داؤد شریف ہے انہیں مصنف حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ سمندر دے کنارے کھڑنتا ہے تے ایک جہاز سمندر دے نال لنگر انداز ہے اس جہاز دے وچ ایک بندہ بیٹھے ان کو نچھائیے آمن دے بعد مجھے زبان چون الحمدللہ نکلے حدیث پاکی حکم میں جڑا نچھنے من والا الحمدللہ آکھے الحمدللہ آکھے سنن والے تے لازمے جو اندے جواب کو یرحمک اللہ آکھے امام ابو داؤد چونکہ کنارے تے کھڑن تھائے وہ جہاز دورے آپ بوڑھے خیال کی تیلے کہ بیٹھا ہوں یرحمک اللہ کھاں میری آواز کو نہ سنی سی آپ نے ایویں کیتے ایک چھوٹی کشتی والے کو سجنے میاں میں کو اس جہاز تک چھوڑا ہوا کہ 3 درہم گنسا 3 درہم کرایہ گنسا چھوڑ بھی آسا واپس بھی گھننا سا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 3 درہم ڈیڑی تیلے وہ کشتی گھن گئے جہاز دے نیڑے آپ نے اتھا جہاز دے نزدیک ون کے اس بندے دی نچ دے جواب دے اندر آکھے یرحمک اللہ اللہ کو اے عمل اتنا پسند آئے رب العزت نے فرمایا منادی کو او فرشتے اتنی دنیا تے آواز دے اے ابو داؤد آج تائیں 3 درہم دے بدلے میری جنت خرید کر گیتی ہے 3 درہم دے بدلے جنت خرید کی دیئے بظاہر چھوٹا جی عمل ہے بظاہر بولو نا چھوٹا جی عمل ہے لیکن اس عمل دے اندر اخلاص ہے کیا ہاں بولو اخلاص دے بغیر کوئی عمل فائدہ مند بولو نہیں ہوگا آج آسان دیوبندی سروین آئے یہ نا سروین میں کوئی نا سروین ہے نا علماء دیوبند انہوں دے مسلک و مشرب دے نال اسا متفق ہے اتفاق رکھے نے آئے
حالانکہ نہ اسد بند ڈٹھا نہ جاتا نہ اتھا گئے نہ جناب والا سارے ماں باپ گئے نہ تمہارے ماں باپ گئے، لیکن دیوبندی سروی دے کیا ہے کہ دیوبند ہندوستان دا ایک چھوٹا جیا قصبہ مولانا غلام محمد صاحب، وہ دیوبند نہ تحصیل نہ تھانہ نہ ضلع نہ کمشنری، معمولی جیا چھوٹا جیا قصبہ، چھوٹا جیا قصبہ، نہ سڑکاں نہ بجلی نہ آمد و رفت کوئی ذرائع، لیکن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، انہوں نے اس مدرسے دی بنیاد اس اخلاص تے رکھیے، اس اخلاص تے رکھیے کہ عمارت کوئی نہیں، کمرے کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، انار دا ایک درخت ہے، اس درخت دے تلے بہکے ایک استاد ایک شاگرد، شاگردہ دی جماعت بھی کوئی نہیں، کوئی لمبا چوڑا ادارہ بھی کوئی نہیں، انار دے درخت دی چھان تلے بہکے استاد پڑھاون والا اس دا نام بھی محمود ہے، پڑھن والا اس دا نام بھی محمود ہے، لیکن اخلاص اتنا ہا آج دنیا دے اندر ہزاروں مدرسے لکھاں مدرسے، لیکن دارالعلوم دیوبندی بنیاد اس اخلاص تے رکھی گئی ہے کہ آج پوری دنیا دے اندر، پوری دنیا دے اندر عرب ہے یا عجم ہے، یورپ ہے یا امریکہ ہے، افریقہ ہے یا جناب والا دنیا دے 7 بر اعظم ہر کونے دے ہوتے بالواسطہ یا بلا واسطہ دارالعلوم دیوبند فیض پہنچا کرے۔ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند زندہ باد۔ تو جو کوئی گئے دیوبند نہیں گیا، کوئی بزرگ سارے نہیں گئے، لیکن کیوں سر میں دے بیٹھے کہ اس مدرسے نال نسبت تھا یہ، اور ایک کیا ہے کہ اس دے بانی دا اخلاص ہے، کیا ہے اخلاص ہے۔ حالانکہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ دہلی چ بناویں نا مدرسہ بہت بڑا شہر نہیں، سارے جتنے اکابر بزرگ گزرے کہ تسیں جو بہت سارے لوگ بیٹھے ہو کہ جنہوں نے تبلیغی جماعت دے نال اپنا وقت لائے نہیں لایا، ٹھیک ہے نا، ایدے بانی ہن حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک بستی نظام الدین، بستی نظام الدین جی میں ہن تواری ہے موسن والی، وہ وڈی بستی ہے، وڈا قصبہ ہے، یہ چھوٹی جی بستی، اس بستی بنیاد رکھیے تبلیغ و اصلاح دی، لیکن ان دے اندر اخلاص اتنا ہا، اخلاص اتنا ہا کہ آج دنیا دا کوئی کونا حتیٰ کہ سمندرہ دا کوئی جزیرہ بھی ایسا نہیں ہے جتھا تبلیغی جماعت نہ پہنچی ہوئے، ہے ایویں یا کوئی نہیں؟ تمہارے ملک دا کوئی قریہ، کوئی بستی، کوئی جنگل ایسا نہیں ہے جتھا تبلیغی جماعت نہ پہنچی ہوئے، پہنچے نہیں پہنچے، تو انہوں نے اس عمل دے اندر کیا ہا، دورن بولو، اخلاص ہا۔ علماء جاننا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سبق رحمت اللہ علیہ، تھانہ بھمن، تھانہ بھمن، بھمن
کوئی شہر نہیں، ضلع نہیں، تحصیل نہیں، کمشنری نہیں، چھوٹا جیاں ایک قصبہ ہے، اون دی ایک مسجد وچ بہ کے قال اللہ تے قال الرسول دی آواز لائی نے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دے فتاوا، انہاں دے علوم دے تصانیف پوری دنیا دے ہوتے اتھینٹک تسلیم کیتے ہوئے نا، بطور دلیل بطور حجت دے پیش کیتے ہوئے نا۔ کیا ہے زورن بولو؟ اخلاص تا عمل او قبول تھی دے جے دے اندر کیا ہوئے؟ بولو اخلاص ہوئے۔ تو آج دی رات میرے دوستوں میرے بزرگوں اعمال دی رات ہے۔ کوئی بندہ آنکھیں میں پوری رات جاگیا، پوری رات جاگیا، لیکن صبح بے کے وہ چوک دے ہوتے، وساخ دے ہوتے، ہوٹل دے ہوتے بے کے بڑی اچھی آواز نہ دے، میاں رات میں 100 نفلی پڑے می، بس نفل تے نفل نفل تے نفل نفل تے نفل پڑھی آیا، اور جناب آج میں بڑا روزہ دار ہاں، آج روزہ رکھ کے بیٹھا دیا، تے تو میاں پتہ ہے تے کو خراٹے دینا رہ گئے ساری رات، تے کو پتہ ہی کوئی نہیں شب برات ہے کیڑی شہر۔ ایسے عمل دا فائدہ اللہ تے چاہ فائدہ نہیں ہے۔ میں ہونے گزریا سفر لمبا ہی بڑے قصبات ہی چوں کچھ چکا ہی چوں گزر تھائے، واللہ بخدا قرآن سامنے ہاتھ رکھی بیٹھا، اتھا بہت سارے نوجوان ڈٹھن جو سر تے ٹوپیاں تے بڑے ادب و احترام نال پتہ لگ دہا جو اے مسجد دو دے پائیں، جو ہی تواری این سڑک تے چڑھیاں مڑھالی دے پر ہوں تے اور ہوں اتھا ڈٹھے میں تا وہ نیٹ لگے کھڑے ہن تے وہ والی بال کھڑے کھیلتے ہیں۔ واللہ با خدا یہ قرآن اللہ دا گواہ جھوٹے تے اللہ دی لعنت ہے۔ میں اپنے ڈرائیور کو آکے میں کہ یار یہ سارے بیلٹ دے لوگ بھی دیکھ، انہوں بھی لوگ ڈٹھے سے جیسے تیسے جس حال نال، لیکن یہ بھی تو سا ڈٹھے ہک جاتے نہیں، اصلا تقریباً 3 چھائیں دے ہوتے ڈٹھن، روشنیاں بلب تے نیٹ دے ہوتے والی بال کھڑے کے، یعنی انہاں لوگوں کو علم بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی رات ہے یا نہیں ہے۔ حالانکہ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں جویں پہلی گل کیتی آئی کہ رب دی رحمت بہانے کھڑی بلندی ہے، اللہ دی رحمت بہانے بدی لگتی ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجر اطہر دے وچوں نکلن، آپ مزے مزے دے نال سر مبارک کی میں حلے دے آندن، فرمے دے آندن عمل قلیل و اجر کثیر، عمل قلیل و اجر کثیر، عمل تھوڑا ہے اجر زیادہ ہے، عمل تھوڑا ہے اجر زیادہ ہے، عمل کم ہے تے اجر بہت زیادہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مل گئے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے میں محمد دے وسیلے دے نال میری رحمت دے نال میری امت کو بخشن دا پروگرام بنائے، اس پروگرام دے اندر رب العزت نے میری امت کو کچھ راتاں عطا کیتیاں، انہاں راتاں وچوں ایک معراج دی رات جے کو شب معراج آکھیا ویندے، ایک 15 شعبان دی رات جے کو شب برات آکھیا ویندے، ایک شب قدر دی رات جے کو لیلۃ القدر آکھیا ویندے، ایک عید والی رات جے کو لیلۃ الجائزہ آکھیا ویندے۔
کتنے راتاں دسیا بھی تھوڑی توجہ ہی کوئی نہیں ہے انہاں ساری راتاں دے اندر اساں اللہ و لعب دے پروگرام بڑے نے جے کو چاند رات آ کے ہے ان کو میرے آقا نے لیلۃ الجائزہ فرمائے کہ اے انعام دی رات ہے کیڑی رات ہے کہ جنہاں لوگوں نے سارا مہینہ روزے رکھے اج اوندا بدلہ اللہ پاک اس رات دے اندر عطا فرمے دے لیکن وہ رات اساں بازاراں دے اندر گزرے نے ہیں کہنا علاؤ دے چاہ تو آج دی ہے رات شب برات مالک لم یزل اپنی پاک کلام دے اندر فرمے دے پہل کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر الحکیم اے لوگو اس رات دے اندر میری رحمت جڑی ہے وہ آسمان دنیا دے اتے آن دیئے اور آسمان دنیا دے اتے آن کے آوازہ دے دیئے اللہ حل من مستغفر ہے کوئی میرے کول بخشش منگن والا ہے کوئی مغفرت منگن والا اللہ حل من مسترزق ہے کوئی میرے کول رزق منگن والا اللہ حل من مبتل فعافیے ہے کوئی بندہ جڑا مصیبتاں دے اندر مبتلا ہوئے میں مصیبتاں کو نجات لینے علا قضا و علا قضا ہے اسی طرح کوئی مدد منگن والا کوئی اولاد منگن والا کوئی دھیاں منگن والا کوئی پتر منگن والا کوئی سوالی ہے آوے میرے موہے دے ہوتے آوے میرے دروازے دے ہوتے مجھے آمر دے اندر دیر ہو سکتی ہے پر میرے عطا کرن دے اندر دیر نہیں ہو سکتی میرے دوستوں میرے بزرگ ان دی رحمت آوازاں کھڑی دین دیئے آوازاں کھڑی دین دیئے ہے کوئی تے آوے ہے کوئی تے آوے تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں ہاں جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں ساری جھولی تنگ منگر دلا نہیں آدھا منگ سکتے ہی نہیں ہے میں غلط عرض کر رب کو لو منگڑ جوانے ہیں دعا تھی وے کوئی ہاتھی تسٹی بیٹھے کوئی این کی دی بیٹھے خیر ہے آج مولو صاحب دو اتنی لمبی دعا میں ہوندے نہیں ہوں اللہ ہوتے چاہ تے ایمان نال لسائے کہیں سردار کولو خان کولو ملک کولو وڈیرے کولو کوئی شے منگنی ہووے اتھائیں میں منگ دیں جی بھائی حکم الحاکمین دا بوا رب العالمین دا دروازہ
مالک لم یزل دا بوہا ساری کائنات دے بادشاہ دا بوا آئے کھڑے ہیں تے بے نیازی نال پہ منگ دے آئے بے نیاز تھی کے پہ منگ دے آئے نیاز مندی کوئی نہیں ہے عاجزی کوئی نہیں ہے اور میرے دوستوں میرے بزرگوں میرا جملہ دل دی تختی تے لکھا جا سارا سال گناہگار اللہ دے دروازے تے خطاکار رب دے دروازے تے سیاکار رب دے دروازے تے بدکار رب دے دروازے تے لیکن اس رات دے اندر اللہ فرمے دے میں آپ چل کے آپ ٹر کے اپنے گناہگار بندے دا دروازہ کھڑکے گا ہن اساں اپنے نصیباں کو تو روندے ہیں چکروں مول سے مقدر جو تھیا لیکن جلے دنیا دا معاملہ ہوئے پیچھے میرے پرانے بزرگ یہ مثال دیندن جاگ دیاں دیاں کٹیاں تے ستیاں دے دیندے نہیں دیندے اللہ تو جا آپس ہی بیٹھے بھئی جاگ دیاں دیاں کٹیاں تے ستیاں دے کٹے میں جٹ کو پوچھا بھی کیا بانا ہی دا وہاں کسی دو بندے ہیں ممدو تے امدو دو دیاں منجی میاں بنا لیا ہیں تے ان بیٹھے انتا ہے ممدو آکھیا ہے منجین وی آئی پوسن خیرے اثر کی ہیں جاگوں کوئی دائیاں دا کم کرنے آگا وہ سوم پائے امدو ذرا سیانا وہ جاگ دا بیٹھا رہ گئے وہ ادھی رات دے بعد جو منجی وین نا امدو جڑا جاگ دا بیٹھا این دی مانچ دیتا کٹا وہ جڑا ستا بھی آئی امدو اون دی مانچ دیتی کٹی این تکھے تکھے اون دی کٹی چاہ کے اپنی مانچ تلے تے اپنا کٹا چاہ کے اون دی مانچ تلے سویر جو تھائی اون آنکھ پٹی حال کیا بنیا اون آنکھ صحیح الحمدللہ میری مانچ تا کٹی دیتی ہے تے تیری مانچ کٹا دیتے اتھاؤں بھئی یہ مثل مشہور تھائی کہ جاگ دیاں دیاں بھامے جو نہ ہن تے بن گئے نا کٹیاں تے سوتیاں دے کٹے تو بھائی جاگن نال کچھ مل دے جاگن نال ہیں کچھ مل دے تو ساتے میں دے دیں کہ رات دے ٹائم دے اندر بازار ونیوں شہر ونیوں پٹھان ایک جنگ دے اتے جاگ دا کھڑے ڈانگ چاہتی ودے سوٹی چاہتی ودے اور راتہ کو آواز لیندے خبردار 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 میں جاگدا ہوں کوئی چور چوری نہ کرے کوئی ڈاکو ڈاکا نہ مارے کوئی سندھ مارن والا سندھ نہ مارے کوئی تالا توڑن والا تالا نہ توڑے اور چوکیدارا ساری رات جاگ دے ایک جنگ دے اتے کھڑے تنخواہ کتنی مل دیئے وہ آدھے 12,000 مل دیئے 15,000 مل دیئے 15,000 ملے تا جناب 500 روپیہ ایک رات دا پوندے 500 دی خاطر تو پوری رات جاگ دے ٹھیک ہے نا 500 دی خاطر ساری رات جاگ دے تے میرے آقا نے فرمایا این رات دے اندر اللہ پاک پورے سال دا بجٹ بنے دے کیا بنے دے بجٹ تخمینہ جی میں ہر گھر دا توڑا تخمینہ ہوں دے کہ مہینے دی میری اتنی چینی لگ دیئے اتنا گھیو لگ دے اتنی دال لگ دیئے اتنا لون لگ دے اتنی مرچہ لگ دیں تخمینہ ہوں دے نہیں ہوں دا
اندازہ تخمینہ ہوندے اللہ پاک ایویں پورے سال دا تہاڈا بجٹ بنائندن کہ اس سال دے اندر میں اپنے بندے کو اتنا رزق دیونے، اتنا مال دیونے، اتنی اولاد دیونی ہے، اتنا ای کو بیٹا دیونے، ای کو بیٹی دیونی ہے. سال دا بجٹ اللہ پاک بنے دے. او بجٹ ساڈا بنے دا بیٹھے تے اساں جناب والا وت رومنا ہوں دے مقدر کو چکروں مول صاحب سارا مقدر جو ایویں ہا یوں آدھے ہیں نا او بھائی مقدر دا اے معنی نہیں، تقدیر دا اے معنی نہیں. میرے نوجوانوں غور کرو. تارے کول ایک کار ہے، گئے وے مستری کول یار میں لاہور بھجنے، میری یہ گڈی ہے ذرا چیک کر، کیا خیال ہے؟ لگی ویسی مستری چیک کریں دے، چیک کرنے دے بعد آدھے یار اندے فلاں فالٹ خرابی میں کو نظر آندی پئی ہے. میں اپنی کاریگری تے اپنے تجربے دی بنیاد تے کوئی آہداں یہ تے کو لاہور توڑ نہ پڑے سی. واہ دے واہ بھائی واہ، میں اتنے پیسے لین ایک ہی میں نے پوچھے سی. چلتی کا نام گاڑی ٹور پائے شیخو پورو کل تھئی گئی ہے خراب. کیا اکسوں ایندہ مقدری میں ہاں وہ مستری جڑی گال ڈسی آئی. بھئی مستری تا اپنے علم دے مطابق، کس دے مطابق؟ اپنے علم دے مطابق. فی تقدیر اللہ اے فی علم اللہ، اللہ دی تقدیر چی میں لکھیا کھڑا، یعنی اللہ دے علم چاہی جو اے بدھنیاں دا جڑا پائے تھیا نا انہیں اے کچھ کرنے اللہ کو پتہ ہے. باقی اللہ سارا ہاتھ پکڑ کے اے نہیں آکھیا کہ اے کر یا اے کر. بندے کو رب نے مجبور نہیں بنایا، مضطر نہیں بنایا. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو لو ایک بندے پوچھا سیاں بندہ اپنی تقدیر دے اندر کتنا مختار ہے، کتنا مجبور ہے. بندہ بیٹھا ہی آپ نے فرمایا اٹھی کھڑ. وہ اٹھی کھڑے فرمائے نے ایک جنگ چاہ، وہ جنگ چاہتی ہے. فرمائے نے دوجی جنگ چاہ. اور دے حضور اے نہیں ہن اٹھ دی، اگر اے چینا تا ڈھائے پوساں. فرمایا ایویں جی میں تو ایک جنگ چاہتی اتنا تے کوئی اختیار ہے، بھئی نہیں چاہ سکدا اتنا تو مجبور ہے. ٹھیک ہے، دین اچ کوئی سختی نہیں، دین اچ کوئی سختی لا اکراہ فی الدین، دین اچ کوئی سختی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نہیں کہے کو تکلیف دینا مگر ان دی وسعت دے مطابق. کوئی یہ حکم نہیں بھئی ساری رات جاگو، پچھلے پہر اٹھی پاؤ، کرلے اٹھی پاؤ، پچھلے پہر اٹھی پاؤ. 6 نفلی تھی من 8 تھی من، لیکن اخلاص نال. کس نال ہو من؟ بولو اخلاص نال ہو من. اٹھی کے تے اون دے حضور تضرع نال، عاجزی نال، درد نال ایویں منگو چاہ کہ کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں، میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے. کس سے مانگوں سنا ماں حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ اساں جوڑن والے ہیں توڑن والے لیں گے. اس سلام والے دا کلام ودے جلے پچھلی رات اٹھی رو کے مجھے حضور عرض کرو کہ کس سے مانگوں کہاں
جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سبحان اللہ نہیں یاد ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے ہر کہیں کو ڈیمن والا کون ہے زور نہ بولو زور نہ بولو اللہ میرے دوستوں میرے بزرگوں مشکلہ حل کرن والا کون ہے اللہ دینے میں دوسرے رب دنا زور نل گھنو مشکلہ حل کرن والا کون ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت پیر نصیر الدین عادل کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے گر کے سجدے میں سب نے دوبارہ میں سنے نا یہ ہو گیا نا بریلویاں دی سٹیج میری عادت نہیں ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ذرا زور دیا میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ والے نے یہ سبق دیتے کہ انبیاء ہوئے اولیاء ہوئے اہل بیت ہوئے صحابہ ہوئے تابعین ہوئے یہ سب جتنے بھی ہیں جس وقت انہاں تے کوئی مشکل آئیے کوئی آوکھ آئیے تو اللہ والا دے کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اللہ دی قسم میرے دوستو میرے بزرگوں 8 رکعت پڑھو 6 پڑھو پر اکھاں دے وچوں ہنجو جاری ہوگل اتھرو جاری ہوگل بندہ نادم تھی کے آکھے اللہ سی سال دے اندر جو بھی غلطیاں ہوئیں جو بھی گناہ ہوئیں جو بھی قصور ہوئیں اللہ میں گندہ ہاں مندہ ہاں لیکن تیرا بندہ ہاں تیرے بوہے تے آیا بیٹھا اللہ تیرے بوہے تو ہن میں خالی ولونجا تیری شان کبریائی دے لائق نہیں ہے تیرے در تو ونجا اور کیڑا در ہے اس دروازے تو ونجا اور کیڑا دروازہ ہے میرے مالک میں تیرا عاجز بندہ
تیرا گناہگار بندہ، تیرا خطا کار بندہ، تیرا سیاہ کار بندہ، عملہ دے بلوں میں خالیاں، پلے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر تیرے دیوان یوں لوٹ جائیں، یہ در کس لیے اور یہ گھر کس لیے ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اگر تیرے دیوان یوں لوٹ جائے، یہ در کس لیے اور یہ گھر کس لیے ہے؟ اللہ دی قسم میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور رحمت دی وسطی پہیے چھم چھم، خدا دی قسم سارے بزرگان حضرت مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ مثال دے کے فرمائے دے، او لوگوں حکمائی صاحبہ کنال دی حویلیے جھاڑو بدی لیندیے، دوپہرہ دا ٹائم میں اپنے بچے کو سما کے گئیے، جھاڑو دے دیا دیر تھائیے، انہوں بچہ جاگے، بچہ جو ہی جاگ دے، ایک گھر دے آخری کونے تے ودیے تھائی، جو ہی بچہ رومن لگ دے، ان آلوانی بائی کو آدیے، بی بی ذرا میرا جھاڑو گننے آؤ، میری تھن پسیج گئی ہے، میں کو لگ دے میرا بیٹا روندہ پہ، میرا بچہ روندہ پہ، اور نہ فرمے دیال کہ جی میں بچہ روے تے اممہ دی تھن پسیج وے دیئے، گنہگار رب دے بوہے تے رو پوے تے رب دی رحمت بارش دے قطریاں دی طرح چھم چھم بسن لگوے دی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، قسمت نال رب نے یہ رات دیتی ہے، ان دے اندر یہ دعا ایسی شے ہے جڑی اللہ دی تقدیر کو بھی بدل لے دی ہے۔ خدا دی تقدیر کو کیا کریں دی بدل لے دی ہے دعا۔ تو اج دی رات اگرچہ تھوڑا موقع ملے، زیادہ گزر گئی یہ رات، تھوڑا حصہ رہ گئے، ٹھیک ہے، وضو کر کے تے رب دے حضور عاجزی نال تضرع نال جو منگسو، وہ چونکہ کائنات دے ساریاں خزانیاں دا مالک ہے، ان دے عطا کرنے دیر نہیں ہوندی۔ اللہ تبارک و تعالی تو حکم کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا۔ اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کیتے، جو تلاوت کلام پاک کیتی ہے، تمام احباب نے جو تلاوت کلام پاک کیتی ہے، تمام علماء نے جو بیان کیتے، یا اللہ اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تو فتن پیش کرے دے ہوئیں، صحابہ کرام، اہل بیت عظام،
اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئیں یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب محترم عبد الرحمن صاحب حضرت قاری صاحب دی سس صاحبہ بے مرحومین انہاں دے جتنے ہیں اور جتنے تمام دوست آئے بیٹھے ہیں انہاں دے بھائی بند اعزاء اقارب رشتہ دار یا اللہ سب مرحومین کو اس دا ثواب پہنچا یا اللہ انہاں دے قبروں کو جنت دے باغیں جو ایک باغ بنا یا اللہ انہوں کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ انہوں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما بحیثیت انسان جو بھلاں جرم و قصور ہوئیں اپنی رحمت نال معافجہ فرما سونا ربا ساریاں دعاواں قبول اور منظور فرما یا اللہ اس رات دے اندر سر رزق کو ودھا رزق حلال طیب نصیب فرما یا اللہ سارے واسطے اچھائی دے فیصلے فرما ہر وہ اچھا فیصلہ جڑا تیری ذات کو پسند ہوئے او فرما یا اللہ سارے گناہ معاف فرما خطا معاف فرما عصیان و نسیان معاف فرما بھلا جرم و قصور معاف فرما غلطیاں کو معاف فرما یا اللہ اہل علاقہ تے اپنی رحمت فرما یا اللہ فصلات تے نیتین یا اللہ انہ دے اندر خیر و برکت فرما یا اللہ ساریاں دعاؤں قبول اور منظور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم